پاک پیغمبر کی عادت تھی جب جب آیت اترتی تھی مسجد نبوی میں آ کے اس کی تلاوت کرتے تھے. توجہ ہے نا. آقا تشریف لائے, اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی. صحابہ کے مجمع میں ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, وہ کھڑے ہوئے. بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, پہلے نمبر کے کہہ لیجیے, جو پہلی صف میں آتے ہیں. کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ, یہ جو امام مبین جس کے سینے میں اللہ نے ساری چیز کا علم رکھا ہے, اس امام مبین سے مراد توریت ہے. آقا نے فرمایا اس سے مراد توریت نہیں ہے. پھر ایک دوسرے نمبر کے صحابی جو بڑے جلیل القدر سے کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ, اگر توریت نہیں ہے پھر اس سے مراد انجیل ہے. آقا نے فرمایا اس امام مبین سے مراد انجیل بھی نہیں ہے. پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, اگر اس امام مبین جس کے سینے میں اللہ نے کائنات کا علم رکھا ہے, ہر شے کا علم رکھا ہے, خشک و تر کا علم رکھا ہے, اس سے مراد اگر توریت اور انجیل نہیں ہے تو پھر اس سے مراد زبور ہے. پاک پیغمبر نے فرمایا اس امام مبین سے نہ توریت مراد ہے, اس امام مبین سے نہ انجیل مراد ہے, اس امام مبین سے نہ زبور مراد ہے. جیسے آقا نفی کر رہے تھے کہ نہ اس سے توریت مراد ہے, نہ اس سے انجیل مراد ہے, نہ اس امام مبین سے زبور مراد ہے, اسی اثناء میں اچانک نہیں الہی سمجھوتے کے تحت علی ولی نمودار ہوئے. جیسے علی ولی آئے, محمد نے علی کی طرف چہرہ پھیر کے, رخ پھیر کے کہا واللہ هو هذا الامام المبین, رب دو جہاں کی قسم, وہ امام مبین جس کے سینے میں کائنات کا علم ہے, وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے.